ایمان کے اوپر جو ہے باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور شروعات میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے شرک اور شرک کی اقسام کے تعلق سے دیکھی، اور سلسلہ کافی لمبا شرک کے تعلق سے چلتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً 20 کڑیوں تک ہم نے وہ دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ صفات ایسے لینا شروع کیے جو دل کی کیفیتیں ہیں، یا ایسی عبادتیں ہیں جو دل کی عبادتیں ہیں، جو ظاہراً دکھتی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر کمی بیشی ہو جائے تو انسان یا تو شرک تک پہنچ جاتا ہے، چاہے اکبر ہو یا اصغر ہو، یا پھر کم از کم حرام کام کر بیٹھتا ہے اگر اس میں کسی کو شامل کر لیتا ہے۔ اور پچھلی بار جو ہم نے اللہ پر توکل اس کڑی پر معاملے کو جو ہے روکا تھا، جو کہ 23 ہمارا جو ہے پارٹ تھا، اور امید کرتا ہوں آپ نے اس کو ضرور بہرحال دیکھا ہوگا، اور آنے والی کڑیوں کو بھی آپ جو اسی طرح دیکھتے رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ساتھ میں ان کڑیوں کے اندر جو باتیں یا سیریز میں جو بتا رہا ہوں بہت مختصر تھوڑی سی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ اور کتابوں کا مطالعہ کر کے اور اسٹڈی کر کے، سیلف اسٹڈی کر کے، یا لوگوں سے ملاقات کر کے، علماء سے مل کر جو ہے اپنے علم میں اور بھی اضافہ بہرحال کر رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے، توحید اور شرک کے 24 پارٹ کے اندر جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گی: اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا تمام معاملہ اچھا چل رہا ہے تو ہمیں یہ لگنا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش اور راضی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ معاملہ ہمارا اچھا چل رہا ہے، اور بے خوف ہو کر پھر انسان منمانی کرنے لگ جائے اور جو ہے حد سے تجاوز کر جائے، پھر اللہ رب العزت اچانک جو ہے آ کر ہمیں گرفت کر لیتا ہے، یاد رکھیے، اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا سب معاملہ اچھا چلتا ہے لوگ دین سے دور انحراف کر بیٹھتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں، پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دیندار بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، مطلب مومن ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کب میری گرفت کر سکتا ہے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہ ہو، یاد رکھیں۔ جیسے ایک عام زبان میں کہیں گے یار تم کو کوئی ٹریفک سگنل میں پکڑ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گرفت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے تمہاری اس غلطی کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہمیں کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ڈیفینیشن کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ اس ظان میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی حالت اتنے اچھے کر دے کہ اس کو ایگزام آ جائے، گمان آ جائے، تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے کہ میرا سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے اور میں کمپلیٹلی محفوظ ہوں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک۔ اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ یہ مہلت اس کے حق میں استدراج یعنی ڈھیل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سرکشی میں خاص طور سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پہلے دیندار تھے لیکن جب اللہ مال و دولت دیتا ہے، سب کچھ اچھا کرتا ہے تو پھر دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یا پھر بیمار تھے تو دیندار تھے لیکن جب صحت آ گئی تو ان کو لگتا ہے اب سب چیز مکمل ہو گیا، اب ہم محفوظ ہے، اب ہم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی تدبیر سے ڈرنا یہی ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رہا اور کبھی بھی آگے پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے اس معاملے میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے حالات میں رکھے تو ہمیں خوب سے خوب شکر بجا لائے، اور جب ہم پہ آزمائش لائے تو ہم خوب سے خوب صبر کریں، اور یہ دونوں ہی معاملے مومن کے لیے اچھے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب انسان میں ایمانی کمزوری ہوتی ہے یا کافروں وغیرہ کو، تو خاص طور سے اس معاملے میں دیکھا گیا، خاص طور سے وہ لوگ جو انبیاء کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھا گیا اللہ ایسی ڈھیل دیتے رہتا ہے، جیسے فرعون کو ڈھیل دیتا رہا، اور فرعون کو یہ لگنے لگا کہ وہ تو محفوظ ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ بولنے کے بعد بھی وہ جو آسانی سے جو ہے سرکشی اپنی کرتی چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پانی کے 2 حصے ہونے کے بعد بھی اس کو لگا مجھے کچھ نہیں کچھ ہو سکتا، اور بیچ میں گھس گیا اور بنداس، اس کو مطلب بغیر سوچے سمجھے۔ حالانکہ اس کو ڈرنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیسی مدد کی جا رہی ہے کہ سمندر 2 حصوں میں کبھی ہوتا ہے کیا؟ پانی ایسا 2 طرف چلے جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی وہ بے خوف تھا، اس کو لگا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کی گرفت اللہ تعالیٰ نے ویسے اس میں کی جب وہ سمجھ آتا اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا استدراج اور ڈھیل ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہمیشہ ایک مومن کو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی گرفت میں لے سکتا ہے، میری پکڑ ہو سکتی۔ سب کچھ ظاہر اگر اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، جیسا کہ اگر اللہ مجھے مال و دولت دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، اولاد کی نعمت دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، تمام چیزیں دے رہا ہے، لیکن میں ناشکرا ہوں اللہ کا، تو مجھے دیکھ کر یا مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں محفوظ ہوں، سب کچھ تو میرے پاس دنیا کا ہے، اس کا مطلب میں سب کچھ رائٹ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، جبکہ میں نمازوں کا پابند نہیں ہوں، روزے نہیں رکھتا ہوں، شریعت کو جو ہے بالا طاق رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں جب دل بڑا دیتا ہوں، جب دل بڑا روک دیتا ہوں، منمانی کر رہا ہوں دین اور شریعت میں۔ حج مجھے فرض ہو گیا اور سالوں ہو گئے لیکن کبھی حج کو نہیں گیا، سمجھ رہا؟ اور مجھے لگتا ہے سب کچھ صحیح چل رہا نا، اولاد بڑھتے جاری فلاں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، یا تو گناہ گار آدمی کو یا تو مشرکوں اور کافروں کو، اس بات کو ہم سمجھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے سنیے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے
سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. مطلب کیا یہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے اور اللہ کی پکڑ سے اللہ فرما رہا ہے بجز اس کے کہ جن کی شامت آ گئی ہو, اب جن کی باری آ رہی ہو کوئی اور بے فکر نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اللہ کی پکڑ سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ کی گرفت سے, اللہ کی پکڑ سے, اس کی جس کو کہیں گے جو ہے تدابیر سے جو ہے ہمیں کبھی بھی, تدابیر جمع ہے تدبیر کی, یاد رکھیے تدابیر سے ہمیں کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کی اپنی جو ہے تدبیر ہے, یاد رکھیے کوئی بھی چیز کرنے کے اندر اس کے اپنے پلان سے, یاد رکھیے. تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے دین سے دور جا کے بھی ہم خوش ہیں, اس کا مطلب ہم محفوظ ہے, اس کا مطلب ہمارے ساتھ سب کچھ صحیح چل رہا ہے, مطلب ہم رائٹ ہے, یہ غلط بات ہے, یاد رکھیے. اور بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے لوگ بے دینی اختیار کر کے سمجھتے ہو محفوظ ہے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ ضرور جو ہے لوگوں کو, بندوں کو گرفت میں لیتا ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا سنیے. اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اپنے رب تعالی کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی جس کو کہے رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے ہم کو, اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی پکڑ سے بے فکر بھی نہیں ہونا, یا اس کی تدابیر سے بے فکر بھی نہیں ہونا ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنا ہے, اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں کے بیچ میں چلتا ہے. وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جن کی انتقال کے وقت قریب تھا, ان سے سوال کیا کیسا لگتا ہے, تو بیان کرنے لگے کہ مجھے اللہ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے, اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے. تو کہا ہاں, جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے غضب سے وہ ڈرتا بھی تھا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی تھی, یہ موت درست ہے, اور یہ ایمانی کیفیت یاد رکھی. تو ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہے. تو جہاں ہم اللہ کی تدابیر سے بے خوف نہیں ہونا کہہ رہے, تو وہیں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر غلو ہو جائے گا. وہ اتنا تدبیر سے آپ ڈر گئے کہ اسی کو انتہا نہیں. تو رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, چونکہ جو گمراہ لوگ, یہ اللہ فرماتا قرآن میں, اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. آپ سمجھیں؟ تو جہاں اللہ کی تدبیر سے, تدابیر سے خوف بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ گرفت کر سکتا ہے. جو حالات اگر صحیح چل رہے ہیں اور وہ حالات دین پہ نہ چلنے کے باوجود صحیح چل رہے ہیں, تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہماری بے دینی کی وجہ سے اللہ ہمیں استدراج ڈھیل دے رہا ہے. جیسے کہ گناہگار لوگوں کو, مشرکین کو, کافروں کو ہم دیکھتے ہیں مومنوں کے مقابلے میں مومن غربت کی زندگی گزارے, کافر ہنسی خوشی زندگیاں گزارے, مومنوں کو تکلیف ہے, کافر اسی موقع پر جو ہے یہ بھوکمری سے پریشان ہے, تو یہ اپنے رزق کو پھینک رہے ہیں. تو یقیناً کہیں نہ کہیں استدراج ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے, یا تو اس لیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, اللہ مہلت دے رہا ہے, یا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس روز قیامت ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اور یاد رکھیے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کہیں بھی قرآن کے اندر ایک بھی کمپلین کافروں کے اللہ کے خلاف نہیں ہے آخرت میں, کہ کوئی ایک بھی ایسا کہہ دے کہ اللہ آپ نے فلاں کیا تھا, آپ نے فلاں کیا تھا, آپ نے فلاں کیا تھا, ورنہ ایسا ہوتا, کیونکہ ان پہ اللہ پوری حجتیں اور دلیل اپنی قائم کر چکا ہوں گا دنیا میں. یاد رکھیے, تو اس بات کو ہم سمجھے, یاد رکھیے. تو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے, لیکن وہیں اس کی تدابیر کو خوف ہمیشہ ہونا چاہیے. تو پہلی آیت میں مشرکین اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف رہتے ہیں. اور دوسری آیت جو ابھی ہمیں پڑھی سے بتایا گیا کہ گمراہ لوگ یہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہوتے, مطلب مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں ہمیشہ, یاد رکھیں. اب آئیے مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. مطلب اس کے گناہ اور معصیت کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق عطا فرما رہا ہے, اور رزق سے مراد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر مال, دولت سے مراد اسٹیٹ وہ ہوتا, زمین وغیرہ, پراپرٹیز, اس کے علاوہ اولاد, اچھے کھانے پینے اور تمام رزق جو ہوتے, سہولتیں, گاڑیاں وغیرہ اگر دی جا رہی ہے, اس کے باوجود کہ وہ برائیوں میں دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو کیا ہے, ڈھیل دی جا رہی ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ کہیں میرے اور آپ کے ساتھ نہ ہو کہ ہم لوگ اگر نعمتیں مل رہی ہے باوجود اس کی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں تو رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو اللہ یہاں پکڑنے والا, اس بات کو ہم سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ یہ تدبیر انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. یہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کس سے اللہ تعالیٰ یہ تدبیر انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے انبیاء, اولیاء اور اس کے دین کے ساتھ خفیہ تدابیریں وہ مکر و فریب کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے, کیونکہ وہ اپنی عزت و قدرت اور غلبے اور سلطنت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے. ایسا چیزیں استدراج اللہ تعالیٰ ڈھیل کافروں کو, جو انبیاءوں کے دشمن ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں, ان کو کرتا ہے تاکہ ڈھیل دے, اور پھر اپنی سلطنت ان کو بتائے, اپنا غلبہ ان کو بتائے کہ تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ کے خلاف جا کر. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے. تو ان باتوں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے,
لیکن وہیں ہمیں اس کی رحمت سے ناامید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہیں یاد رکھیے ہمیں صبر کے ساتھ اگر کوئی حالات اللہ ہم پہ لاتا ہے تو اس سے گزر جانا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور شرعی طور سے ہم پر یہ واجب ہے ایسا کرنا، شرعی طور سے مجھ پر اور آپ پر واجب ہے۔ بھائی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جو شخص تندرست ہو، ٹھیک ہے، مطلب صحت مند ہو، مگر گناہ گار ہو، اس کے دل میں رحمت کی امید کی نسبت گرفت کا خوف کا پہلو زیادہ غالب ہونا چاہیے، سمجھ رہے بات؟ اور اسی طرح جو بیمار موت کے کنارے پہنچ چکا ہو، اس کے دل میں خوف کی بنسبت امید کا پہلو زیادہ غالب ہونا چاہیے، اور معمول کی زندگی گزارنے والے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کے دل میں امید اور خوف تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے ایک حدیث سے بھی آپ کو مثال دے دی، جس صحابی کے انتقال کا وقت تھا، دونوں چیزیں ان کے دل میں برابر تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے، سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو نیک لوگوں کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، کیا کیا بیان کر رہا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، مطلب انبیاء صلحاء جو نیک لوگ تھے، نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور لالچ اور طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے۔ ایک تو امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، لالچ اور طمع ہے اور ڈر اور خوف بھی ہے ساتھ، مطلب امید بھی ہے اور ڈر کے ساتھ جو پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید بھی رکھتے اور ساتھ میں اس کا خوف اور ڈر بھی ان کو ہوتا ہے اسی وقت، یاد رکھیے، اور کم و بیش برابر ہوتا ہے، مطلب جہاں امیدیں جتنی زیادہ ہوتی تو ڈر اور خوف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا، یہ روایت جو ہے مجموعہ زوائد کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آپ سے پوچھا کبیرہ گناہ کون کون سے، تو آپ نے فرمایا کا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، پھر فرمایا اور اللہ کی تدابیر اور گرفت سے بے خوف ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کیا کیا ہے، اس میں آپ 3 باتیں بتا رہے، پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرما رہے شرک کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ٹھیک، اور تیسرا فرما رہے کہ اللہ کی تدابیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یہ خود گناہ کبیرہ ہے گیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کی تدابیر کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید یہ دونوں ہم پر واجب ہے، یہ کیفیت ہم پر واجب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کی تدابیر سے بے خوف ہے تو گویا وہ خود ایک گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور تینوں باتیں بہرحال ایک حدیث کے اندر ایک ساتھ ہی آ گئی، یاد رکھیے، مطلب ایک تو امید کی بات بھی آ گئی اور اللہ کی تدابیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہمیشہ خوف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کے فضل سے مایوس ہونا۔ اس میں 4 باتیں بتائی گئی۔ ویسے اللہ کی فضل سے مایوس ہونا، رحمت تقریباً ایک ہی معنی میں ہے کہ اس کا فضل اس کی رحمت ہے، اس کی امیدوار ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی جو باتیں کامن ہیں وہ یہی ہے کہ پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرمایا اس کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، پہلی روایت میں تیسرے نمبر پہ تھا، یہاں دوسرے نمبر پہ، تیسرا فرمایا اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کے فضل سے مایوس نہ ہو۔ تو 4 باتوں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی تدابیر سے بے خوف ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات توحید اور شرک کے کانٹیکسٹ میں کیوں میں لا رہا ہوں یا کیوں یہ بات آئی ہے، تو توحید اور شرک کے کانٹیکسٹ میں اس لیے آئی ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر کے اگر اس کی دنیا کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو یہ نہ سمجھ لے کوئی اس کو دیکھ کر کے ارے یہ تو کامیاب ہے، اس کا مطلب دنیا اچھی گزر رہی ہے، مطلب اللہ اس سے راضی ہے، اگر اللہ اس سے راضی ہے اس کا مطلب یہ صحیح کام پہ۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں نے غیر اللہ سے مانگا، ان کو وہ چیز مل گئی اور ان کو لگ رہا ہم بے خوف ہے اللہ کی تدابیر سے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ شرک بالکل حق ہے، اس پہ ہم چل سکتے ہیں، ہمارے ابا کو فائدہ ہوا، ہمارے دادا کو فائدہ ہوا، تب پورے خاندان کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ شرک کی جو بھی اقسام ان کے خاندان میں چل رہے ہیں، اور شرک کرنے کے باوجود بھی ہم پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، اولادیں ہم کو ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جب کوئی آگے بول رہا بھائی آپ تو شرک کر رہے ہیں، تو بولتا میں کیسے کر سکتا ہوں، میرا تو سب کچھ صحیح جا رہا ہے، اور آپ دیکھو پٹیال زندگی گزار رہے ہو، توحید کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی تدابیر سے بے خوف ہو گیا، اللہ نے جو ڈھیل دی تھی اس نے اس کا غلط معنی لے لیا، اللہ نے جو اس کو نعمت عطا کی تھی اس کو لگا یہ اس کا حق ہے، جبکہ ہمیں اگر کوئی نعمت مل رہی تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے رہا ہے چونکہ ہم اس کو راضی کر رہے ہیں، یا ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں جس کے بدلے ہمیں اور عطا کر کے وہ تدبیر ڈھیل دے رہا ہے۔
تو اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے شرک کرنے کے بعد، یہ کہتے ہیں اگر ہم شرک میں تھے تو آج تک ہم کو فائدے کیسے ہوئے، اگر یہ چیز غلط تھی تو ہم کو یہ چیز کیسی ملی، آج بھی فلاں چیز مانگی اور دے دی گئی، فلاں چیز مانگی فلاں ہوگی، فلاں منت اور نظر مانگی غیر اللہ کی پوری ہوگی، فلاں جگہ جو ہے غیر کے نام پہ قربانی کر دی پھر بھی ہم سکسیسفل کیسے، تجارت بن گئی، دیکھو تم تو توحید کی بات کر رہے ہو، فلاں کرتے ہو، اتنے توحید پرست ہو، اتنے سب کچھ کرتے ہو، لیکن تم آج بھی وہیں ہو، تمہارا خاندان بھی وہیں ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا ہے اور وہ بے خوف بھی ہے اس سے، ایک گناہ کبیرہ میں بھی۔ تو یہ توحید اور شرک کے کانٹیکس میں یہ باتیں یہاں آئیں گی، آپ اس کو اس کانٹیکس میں سمجھے کہ شرک کر کے اگر ہم کو دنیا اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے عطا کیا تو وہ استدراجی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنے نیک بندوں کو عطا بھی کرتا ہے۔ ایسے انبیاء بھی گزرے جو دیکھیں آپ کتنے مالدار تھے، داؤد علیہ السلام کو لے لیجیے مثال کے طور پر، سلیمان علیہ السلام کو لے لیجیے، آپ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں ان کا نام آتا ہے تو مالدار ترین انبیاء ہے۔ تو ایسے انبیاء بھی ہے کہ بہت ہی غریب اور مسکینی کی زندگیاں گزار رہے ہیں نا، واقعات ہے نا بہت سارے نیک اور صلح کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا، کچھ تو ایسے تھے کہ جس میں کیڑے پڑ گئے بیماریوں سے، کسی نے ٹاٹ کے کپڑے کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ خوش تھے اس حالت میں۔ تو پتہ یہ چلا یہ ضروری نہیں ہے کہ مالداری ہو تو ہی چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے نیکی کا صلہ دنیا میں عطا کرتا ہے۔ ذوالقرنین نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سلطنت عطا کی تھی ان کو، اور کئی نیک بادشاہ گزرے ہے نا۔ صحابہ میں خود ابتدائی دور میں بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے کتنی سخت زندگی گزاری، بعد میں آتے کتنی نرمی سے۔ تو نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں صلہ دیتا ہے، لیکن گناہگار لوگوں کو جو ڈھیل ملتی ہے وہ استدراج اور چھوٹ ہے، اس میں وہ مگن ہوگی، نہ سمجھے کہ جو شرک اور بدعت اور کفر اور ہم جو چیزیں اختیار کر چکے وہ کامیابی۔ تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈھیل سے مراد ہر بار جس کو اللہ نے مال دولت دیا ہے وہ خراب ہوگا، ویسا نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کو یہ سب کچھ ہے اور وہ اللہ کی تدبیر سے پھر بھی بے خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو بھی خوف ہے کہ اللہ مجھ سے چھین نہ لے یہ نعمت ہے، سمجھ رہے بات۔ لیکن اکثر یہ چیزیں مشرکین کے منہ سے، اکثر یہ چیزیں ان لوگوں کے منہ سے سننے کی ملتی ہے، شرک اور کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، برائی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو تو ساری نعمتیں دنیا کی، اگر ہم اللہ کو راضی نہ کرتے ہوتے تو اللہ اتنا ہم کو کیوں عطا کرتا، اور وہ بے خوف ہو جاتے اللہ کی تدبیر سے، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے گناہ معصیت کی زندگی یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت اور بہرحال پکڑ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ تو یہاں آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اکثر لوگوں میں یاد رکھیے ہمارے پاس پائی جاتی ہے، نا امیدی پائی جاتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، دوسرا جو دی ہوئی ڈھیل ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے معصیت اور گناہوں کے باوجود جو ہم کو نعمتیں دیتا ہے، ہم اس ڈھیل کو جو اپنے حق میں بہتر سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تدابیر سے، اس کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، تو نہ ہی ہم نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، اور ساتھ میں نہ ہی ہم اس کی تدابیر سے بے خوف ہو، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہماری کیفیت ہو، اور یہی ایمان ہے، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب تم نا امید ہو گے بول کے اللہ تم کو لڑکیاں دے رہا۔ دیکھیے لڑکے اور لڑکیاں ایک انسان کو کتنے ہوں گی، اولاد ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں تقدیر کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہماری تقدیر میں طے کر رکھی ہے، جو رزق ہمیں دے دیا ہے، مطلب اولاد کی شکل میں، کسی کو لڑکیاں دینا ہے، کسی کو صرف لڑکے دینا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دینا ہے، اور کسی کو بغیر اولاد کے رکھنا ہے، یہ اس کا اپنی مرضی اور منشا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی دے انسان صبر کرے، جو بھی دے صبر میں کیوں کرا، میں لڑکیوں پہ صبر کی بات، جو بھی دے، بیمار ہے، صحت مند ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں، جو بھی ہے اس پہ انسان صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اولاد کی نعمت تو دی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہے، تو لڑکی بھی ہونا تو ایک نعمت ہی ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو لڑکا ہونا ایک الگ بات ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کی نا امیدی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ طے کر رکھا ہے، وہ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اور ساتھ میں اگر ان کو اس چیز کی وجہ سے خاندان والے، گھر والے، دیگر لوگ تکلیف پہنچا رہے تو اس پر وہ صبر کرتے رہے، چونکہ ہمارے سماج میں لڑکی کی پیدائش کو عام طور سے برا مانا جاتا ہے اور بڑا تکلیف اور ایذا دی جاتی ہے، خاص طور سے ماں کو، یاد رکھے۔ تو لہٰذا اس پہ وہ صبر کرے، اللہ سے امید رکھے، اور یہ قطعاً نہیں بولا جا سکتا کہ اللہ مایوس ہے بول کے ان کو صرف لڑکیاں دے رہا، یا اللہ تعالیٰ سے نا امیدی رکھنے کے نتیجے میں ان کو لڑکیاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے انبیاء کے واقعات نہ ان کو لڑکی ہوئی نہ لڑکا ہوا، وہ بے اولاد رہے، تو یقیناً بے اولاد رہنا اللہ کے عذاب کا یا اس کی وجہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو بھی سکتا ہے یہ سزا ہو، لیکن نیک لوگوں کے لیے بالکل بھی ہرگز یہ سزا نہیں ہے۔ پھر اولاد کا خود ہو جانا، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، یہ بھی تو خوشی کی بات ہے، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یقیناً لڑکیوں کا نا ان کی نا امیدی کا نتیجہ نہیں، یاد رکھیے وہ ان کی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ چکا ہے۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے تو مطلب کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ کہیں CCTV کیمرہ لگا ہے، مطلب کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔
تو مطلب ان کا یہ سوچنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں یار یہ CCTV کیمرہ ہے یا نہیں، یہ ان کا عقیدہ صحیح ہے یا پھر یہ شرک میں آئے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ لوگوں کا اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے CCTV کیمرے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کرنا، جبکہ وہ اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے تو بنداس اکیلے میں گناہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جو CCTV کیمرے کو دیکھ کر گناہ نہیں کرنا چاہتے وہ صرف انسانوں کے ڈر کی وجہ سے، سمجھے کہ انسانوں کو میرا گناہ یا میرا سن معلوم نہ ہو جائے، اور اللہ کے معاملے وہ بے خوف ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تدابیر سے ان کو ڈر نہیں رہا کہ اس معاملے میں بے خوف ہے کہ ہم کو گناہ کر رہے ہیں تو بے خوف کر سکتے ہیں، لیکن کیمرہ ہے تو ہم احتیاط کریں گے چونکہ انسانوں کو یہ چیز معلوم نہ ہو۔ اور ہم نے دیکھا لوگوں نے جب یہ سمجھا کہ وہ بے خوف ہو کر گناہ کرتے رہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کے اندھیروں میں انہوں نے کیا، زمین کے نیچے جا کے پاتالوں میں انہوں نے کیا، یا آسمانوں کے اوپر گناہ کیا اور ان کو لگا، یا اکیلے میں جنگلوں اور پہاڑوں میں گناہ کیا ان کو لگا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے دیکھا ان کے گناہ راز فاش بھی ہوئے، وہ پکڑے بھی گئے اور دنیا کی سزائیں بھی ان کو دی گئی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بہرحال سامنے لاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بے خوف ہو کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے CCTV کیمرہ لگا ہو چاہے نہ لگا ہو، یاد رکھیے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کیا وہ شرک ہے، تو وہ شرک تو نہیں بہرحال، لیکن ان کا وہ یہ منشا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ انسان دیکھے، لیکن یہ بات بھی میں نے بتا دی کہ جب گناہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لا لیتا ہے، اور خاص طور سے اگر گناہ بندوں کے معاملے میں ہو تو، اللہ کے معاملے میں ہوں گا تو انشاءاللہ عزیز اگر وہ توبہ کرے تو رب العزت معاف بھی کر دیں گا، بلکہ یہاں تک کہ وہ آخرت میں بھی اس کو ڈھک لیں گا، لیکن جب بندوں کے معاملے میں ہوں گے تو یہ معاملے کا کوئی ڈھانکنے، اللہ تعالیٰ اس کی صفا ڈھکنی نہیں کریں گا، یہ باتیں سامنے دنیا میں بھی آئیں گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملیں گی۔ اگر وہ آدمی معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ معاف تو نہیں کرنے والا ہم کو پتا ہے، وہ آپ کی نیکیاں اور اجر اس دن لے لیں گا، تو لہٰذا یہ شرک میں تو نہیں آئیں گا ایسی سوچ، لیکن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو معاف کریں گا، لیکن ہم پبلک کو نہیں دکھانا چاہتے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بھی وہ گناہ آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسا کلاسیفائی کریں گے کہ رحمت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ ڈھیل دے رہا ہے ہم کو؟ اور اسی طریقے سے جب کسی بندے پر حالات آتے ہیں تو یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے یا اس پر عذاب آ رہا ہے، تو کیسا کلاسیفائی کریں گے اس کو؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک انسان ہے جس کے اچھے حالات چل رہے ہیں، تو کیسے اس کو معلوم کریں گے کہ یہ اس کی نیکی کی وجہ سے یا اس کی برائی کی وجہ سے، یا پھر کسی بندے پر حالات آ رہے ہیں تکلیف میں، مشکل میں، پریشانی میں، تو کیسے اس کو فرق کریں گے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ کیسے؟ دیکھیے اس بات کو میں ایک بیسک خالی ایک موٹا موٹے سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر دین پر ایک بندہ عمل کر رہا ہے اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں مطلب وہ اللہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں اس کو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، یا وہ دین پر چل رہا ہے اور چلنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو فائدے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین پہ چلنے سے وہ فائدے مل رہے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ کی وہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوں گا، یہاں بھی ڈرتا رہے گا کہ اللہ دے رہا ہے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے کسی تکلیف میں، اور تکلیف اس کے دین پہ چلنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، یا عقیدہ توحید کی وجہ سے، یا اسلام کے ارکان پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تو یہ تکلیف اس کے لیے آزمائش یاد ہے۔ اور اگر وہ تکلیف اس کو آ رہی ہے اور وہ دین پر نہیں چلتا ہے اور وہ گناہ اور معصیت کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ تکلیف آ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے عذاب ہے ادر کی۔ تو لہٰذا اگر کوئی تکلیف ایک انسان پہ آ رہی ہے دین پہ چلنے کی وجہ سے تو وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر کسی پہ تکلیف آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ دین پر نہیں چل رہا ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اگر کسی نعمت کو انسان کو مل رہا ہے دین پر چلنے سے، توحید پرست نہیں تھا، توحید پر آ گیا، اس کو کچھ نعمتیں ملی ہے، تو یہ اس کے ثمرات ہے جو توحید کے اس کو ملے۔ اور اگر اس نے توحید پر تھا، توحید چھوڑ دی یا توحید پر نہیں چلتا ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں توحید کیا، یا پھر وہ کفر کی زندگی گزارتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کچھ نعمتیں ملتی ہوتی ہے، اس کے لیے ڈھیل اور چھوٹ ہے۔ ایک انسان کی کیفیت کہ بے دین ہے، سود خور ہے، حرام خوری کر رہا ہے، تمام چیزیں، پھر بھی دنیا میں آگے بڑھتا چلا ہے، تجارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اولاد بڑھتے چلی جا رہی ہے، اس کے لیے استدراج ہے، چھوٹ اور ڈھیلے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی مطلب جس کو کہیں گے صحیح طریقے پہ چلے، ورنہ اگر وہ یہ سوچے کہ میں تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ مجھ پر رحم کر رہا ہے، تو اس کی غلط سوچ ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک آدمی جس کو آپ تکلیف میں اور دکھ اور پریشانی میں دیکھے اور آپ یہ سمجھے اچھا اپن نے وہ عمل نہیں کیے تو اپن بھی اس میں رہتے، جبکہ وہ دکھ اور تکلیف اس کو اس لیے آئی کہ وہ توحید کی بات کرتا تھا، دین پر چلتا تھا، فرائض کے بارے میں اس نے لوگوں سے بات کی، یا پھر اس نے جو شرک کے خلاف بات کی، اس کے نتیجے میں اس کو یہ ہوا، یا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف آئی، اس کے لیے آزمائش ہے، یہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی اس کو انشاءاللہ عزیز کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اصول ہے، دین پر چلنے کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دین پر نہ چلنے کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہے تو استدراج، دین پہ چلنے کے نتیجے میں تکلیفیں آ رہی ہے یہ آزمائش ہے، اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں تکلیف آ رہی ہے تو یہ عذاب ہے۔ السلام علیکم شیخ، جب قرآن و سنت کی ایسی باتیں سنتے ہیں قرآن حدیث میں کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی رہیں گا، یا پھر ایسے گناہوں کو انسان بار بار اسی میں ملوث ہے اور وہ چھوٹ رہے نہیں اس سے، تو نا امید ہو جاتا ہے کہ میں جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا،
اور پھر جو وعیدیں رہتی ہے جہنم کے تعلق سے، اور وہ اسی گناہ میں ملوث رہتا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے ایسی صورت میں. حالانکہ عمل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ویسا عمل نہیں ہو پاتا ایک سیٹسفیکشن کے لیول کا. تو ایسی صورت میں خود کو بھی کیسے مطمئن کرنا کہ نہیں ہم بھی جنت میں جا سکتے. ہاں، نے ایک سوال کیا کہ انسان نے جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے کرتا بھی ہے، لیکن پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ پھر ناامید ہو جاتا ہے. تو میں ایک چیز یہاں بتا دوں، اس سے پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. شیطان کی دو قسم کی چالیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ، مومن بندوں کے ساتھ وہ چلتا ہے خاص طور سے. پہلی چال تو یہ ہوتی ہے ان سے گناہ کرواتا ہے. گناہ کی اگر راستے پہ چل پڑے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کر لے تو ایک چال ہوگی. اب دوسری چال یہ چلتا ہے گناہ کر لے اور اگر توبہ کرے تو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب گناہ اتنا بڑا ہے کہ توبہ نہیں ہے تمہاری، نتیجتاً تم توبہ مت کرو، توبہ مت کرو. اور ان کو ڈسپیر جس کو بولتے ہیں، ڈپریس کر دیتا ہے. ڈسپیر مطلب اب نا امید کر دیتا ہے کہ اب کچھ اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے. اور یا پہلے تو گناہ کروا ایک اس کی چال، اور دوسرا گناہ کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے بندہ توبہ کی طرف جاتا ہے تو ایسا جس کو کہیں گے ویشیس سرکل، دوسری چال یہ ڈالتا ہے کہ گناہ اتنا بڑا ہے تیری توبہ کیسا ہوگی، اچھا تو بار بار کر لے رہا پھر اس کو کریں گے تیری توبہ تھوڑی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر ایسے ڈیسیجن لے لیتا ہے، یا تو ڈپریس زندگی جیتا ہے یا تو ایسے ڈیسیجن لیتا ہے کہ اب جی کر کیا فائدہ، اپنی زندگی کو میں ختم کر لیتا ہوں اس لیے کہ فائدہ ہی نہیں، اس لیے کہ اب یہ گناہ بہت بڑا ہوگا. تو یہ دونوں بھی شیطان کی چال ہے. میری بات لوگ کان کھول کر سن لے. آپ نے چاہے کیسی بھی زندگی گزاری، اور یہ بات میں انسانوں کو کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، آپ نے چاہے کیسی بھی زندگی گزاری ہو، اگر آپ اللہ سے سچی توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے. تو اس میں میں ساری انسانیت کو یہ دعوت دے رہا ہوں، تمام لوگ تو اگر توبہ کرتے ہیں، تمام لوگ، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو مسلمان نہیں ہے اس کی توبہ کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ توبہ کے لیے کنڈیشن پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد ہر گناہ معاف. اور اگر ایک ایمان والا انسان ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو وہ توبہ کر لے سچی، ہر گناہ معاف. ٹھیک ہے، تو توبہ کا دروازہ سارے انسانیت کے لیے اس کی موت تک یا قیامتی کو بڑی علامت میں سے کوئی ایک آنے تک راستہ مکمل طور سے کھلا ہے. کنڈیشن دونوں کے لیے تھوڑی تھوڑی الگ ہے، لیکن کنڈیشن توبہ کی وہ ایمان والا ہو اور پھر سچے دل سے توبہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایمان والے پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرنا. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے. گو ہم سے گناہ کئی بار ہو جائے، سینگ گناہ کئی بار ہو جائے، نا امید نہیں ہونا. یاد رکھیے نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ نا امیدی خود شیطان کی طرف سے. تو آپ نے یا میں نے کتنا بڑا بھی گناہ کیے ہوں گے، کتنے بار بھی کیے ہوں گے، اور یہ بھی ہوا ہوگا کہ اس میں ہم نے توبہ کر کے پھر وہی گناہ ریپیٹ کیے ہوں گے، تب بھی یاد رکھیے اگر ہم پھر سچی توبہ کریں گے، جب بھی سچی توبہ کریں گے، ہم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے ہی. تو لہٰذا کوئی بھی انسان اللہ کے معاملے میں، اس کی مغفرت کے معاملے میں نا امید کبھی بھی نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ. حتیٰ کہ اللہ رب العزت تو شرک جیسے گناہ کو معاف کرتا ہے، بس بندہ سچا ایمان والا ہو اور توبہ کر لے. اللہ شرک کو معاف کرتا ہے، اللہ کفر کو معاف کرتا ہے، اللہ نفاق کو معاف کرتا ہے، اللہ ہر گناہ کو انسان کے معاف کرتا ہے اور کر سکتا ہے. یاد رکھیے بس بندے کا معاملہ ہے کبھی بھی نا امیدی کا دامن نہ پکڑے، ہمیشہ امید کو جو ہے وہ رکھے. اور شیطان کی چال ہوتی ہے پہلے گناہ کرواتا ہے، یہ پہلی چال، اور گناہ سے انسان توبہ کر. دوسری چال بولتا ہے تیری توبہ نہیں ہے، تو بڑا گناہ کرے وہ تھوڑی توبہ ہے. پھر اس میں سمجھ لیجیے گناہ کیا اور گناہ وہی ہو رہا، پھر توبہ کر، پھر تو بولتا رہے اب تو ہی نہیں، تو نے تو پہلے بھی معافی مانگا پھر کر رہا نہیں. کتنے بار بھی کوئی گناہ ہو، ہم اگر اللہ سے سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور بھی ضرور ہماری توباؤں کو قبول کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. شیخ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں، جیسا ایگزام ہو گیا یا بزنس ہو گیا، تو انسان کی اگر مرضی کے مطابق اس کو نتیجہ نہیں ملتا تو وہ اللہ سے نا امید ہوتا، اور پھر وہ بولتا کہ اپن دین پہ تو بھی عمل کر رہے، سب کر رہے، پر پھر بھی کیوں ہو رہا، تو اس میں وہ مایوس ہے. تو اس میں کیا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا سوچیں؟ دیکھیے مایوسی کی کئی وجوہات انسان کے ساتھ ہوتی ہے، خاص طور سے سوال نوجوانوں کے تعلق سے جو پڑھتے لکھتے ہیں کہ اگر ایگزامز وغیرہ میں، امتحانات وغیرہ میں کامیاب نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو نا امید، مطلب یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امیدی اختیار کر لیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دین پہ بھی چل رہے پھر بھی دنیا کی کامیابی ہم کو نہیں مل رہی. تو یاد رکھیے دین پر چلنے کے نتیجے میں دنیا کی اچھی زندگی آپ کو ملیں گی ہی، اس کی کوئی دلیل نہیں. یاد رکھیے کیونکہ دین پہ چلنے کے نتیجے میں دنیا کی اچھی زندگی مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ بات تو یقینی اور طے ہے کہ دین پر چلنے کی بنیاد پر آخرت کی زندگی تو اچھی ہوں گی، چاہے دنیا کی زندگی کیسی بھی گزری ہو. اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. صحابہ سے کئی صحابہ غربت کی پریشان حال زندگیوں کے دوران ہی ایمان جب لائے اسی کے اندر ان کے انتقال ہو گئے.
اور کئی صحابہ وہ دور بھی دیکھے اور مالداری والا، فراوانی والا، خلافت والا بھی دور دیکھے اور مسلمانوں کی زبردست حکومت والا بھی دور دیکھے. دونوں باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نا امید ہم کو نہیں ہونا. یاد رکھیے چاہے آپ کو امتحان میں کامیابی نہ ملی ہو، اچھے نتائج نہ آئے ہو، جو کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو وہ کورس میں ایڈمیشن نہ ملا ہو، نا امیدی اختیار مت کیجیے. جو آپ کے سامنے راستے کھلے ہیں اس پہ اچھے سوچ وچار کیجیے، اچھے لوگوں سے مشورے لیجیے جو فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، استخارہ کیجیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے. وہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کورس میرے لیے سوٹیبل نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے ریزلٹ میرے لیے سوٹیبل نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے یہ مارکس میرے لیے درست نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے کالج میرے لیے سوٹیبل نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسٹریم میرے لیے نہیں ہے، لیکن اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. فائنینشیلی ایشوز ایسے ہے کہ دوسرا اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں، مارکس اتنے نہیں آئے کہ دوسرے اس میں نہیں جا سکتا ہوں، حالات ایسے نہیں ہے کہ دوسرے کالج میں جا سکتا ہوں. جو بھی ہے، جو حالات میں اس میں آپ خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ دیکھیں گے ایک زمانہ آئے گا جن چیزوں پہ آپ پریشان ہو رہے تھے یا دنیاوی چیزوں کو ظاہر دیکھ کر پریشان تھے، بعد میں وہی تمام چیزیں آپ کو خوشی اور مسرت دیں گی کہ جو ہوا سب سے اچھا ہوا میرے ساتھ. یاد رکھیں، سمجھ رہے بات؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرتا ہے کہ جو ہوا میرے رب کی طرف سے، انشاءاللہ آنے والے جو چیپٹر میں جو ہے ہم اللہ کی تقدیر کے بارے میں چیز دیکھیں گے تو اس میں اور ڈیٹیل آئیں گے. تو جب مطمئن کر لیتا ہے اسے بندہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتا ہے. اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یاد رکھیے. اور کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے راستے بند ہو گئے، لیکن ایک بڑا اچھا خول ہے جب بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ بند کر دیا، تو وہیں اللہ اس کے لیے دو راستے نئے کھول دیتا ہے. ایک بند ہوتا ہے تو دو کھل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بندہ جو شکر گزار ہے اس کو دیکھیں گے. اب جو ناشکری کرنے والا اگر بولے اب تو میرا سب ختم ہو گیا، ایک راستہ بند ہو گیا، ویسا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے بند ہوگا، لیکن آپ آنکھیں کھلی تو رکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، آگے بڑھیے تو صحیح. آپ دیکھیں گے دو نئے راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور چیزوں کو بڑھا دیتا ہے. اور اس کو زندگی میں اگر آپ آزمائیں اور اپنے لائف کی ٹائم لائن کو اب یاد رکھیں زندگی کی، تو ان چیزوں کا آپ محسوس کر سکتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 10 سال کا بچہ اس کو محسوس نہ کر پائے، لیکن 20 سال کا بچہ محسوس کر سکتا ہے. جو پہلے 10 سال تک وہ ناکامی سمجھتا تھا، 20 سال میں اس کی وہ ناکامیاں کامیابی نظر آتی ہے. 30 سال کی عمر گزرنے میں جو 20 سال کی عمر میں جن چیزوں کو ناکامی سمجھتا تھا، آج وہ بولتا ہے وہی چیزیں تو بنیاد بنی میرے آج کامیابی کی، جو 20 سال میں نا امیدی رکھ رہا تھا میں اللہ سے. سمجھے آپ؟ تو نا امیدی نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، ہیومن جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، ہیومن لیول پر جتنی بھی ہم کوششیں کر سکتے ہیں وہ سب کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو نتیجہ آ رہا ہے اس پر اللہ پر توکل کر کے، صبر کر کے، اس کو قبول کر کے، اس کو اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے آپ گزر جائیے. دیکھیے آپ زندگی آگے اللہ تعالیٰ خود بہترین راستے ہمارے لیے نکالتا ہے. تو کوئی بھی انسان اپنے نتیجوں کے بیسس پر نا امید کبھی نہ ہو. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ اللہ کی تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی تدبیر سے بچنا کیسا چاہیے؟ ڈرنا تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کی تدبیر سے بچنے کے لیے معنی یہ کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اللہ کی گرفت پکڑ میں آنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جبکہ اس سے ڈرتے تو رہنا چاہیے. دیکھیے اس سے پکڑ میں آنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کاموں کو ترک کرے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جب جو وہ کاموں کرے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی پکڑ سے انسان بچ گیا. اور وہ کاموں سے انسان بچتے رہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو پسند نہیں کرتا، اگر وہ بھی کرتا رہے انسان تو اللہ کی تدبیر سے بچ گیا. تو گویا اچھائی کا حکم جس کو کہیں گے اچھے کام کرتے رہے، برے کاموں سے رکتے رہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انسان بچ جاتا ہے اور دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے. لیکن کوئی انسان برائی کرتے جائے، برائی میں آگے بڑھتے جائے اور مطمئن ہو جائے کہ جو برائی کر رہا ہوں نتیجے میں کوئی نقصان مجھے ہو نہیں رہا، اس کا مطلب میں آگے بڑھا، یہاں آ کے اللہ تعالیٰ جو پھر ایسے انسان کی گرفت کر لیتا ہے. تو لہٰذا آپ نیکی کرتے رہے، برائی سے بچتے رہے، تو خود بخود اللہ کی گرفت اور پکڑ سے ہم لوگ جو ہے بچ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، کیونکہ مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے کہ وہ ہمارے پوری ریکوائرمنٹ فلفل کر لیتے، جبکہ اس انسان کے بیونڈ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سب چیزیں، بٹ ان کی ایکسپیکٹیشن ان کو ہرٹ کر دیتی ہے اور یہ وجہ سے ڈپریشن میں بہت زیادہ چل جاتے ہیں. اور وہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی ریکوائرمنٹ، اور یہ ملٹیپل لوگ خاندان کے وہ ایک آدمی سے توقع رکھتے کہ یہ چیز انہوں نے فلفل کرنا چاہیے، جو کہ پریکٹیکل پاسبل نہیں ہوتا ہے، اور ڈپریشن میں چل جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاندان میں رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دوسرے رشتہ دار سے امید کرتے ہیں، جب امید پوری نہیں کرتا تو ڈپریشن میں چلے جاتے، پریشان ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایسی ذات سے امید کر رہے ہیں جو خود ایک کمزور ترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو کہیں گے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی، پہاڑ کو دیکھیے، جھاڑ کو دیکھیے، کیسے مضبوط، کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں، کتنے سالوں تو زندگی ہوتے ہیں نا. تو انسان اس کے مقابلے تو بڑا کمزور ہے، یاد رکھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک کمزور اللہ کی مخلوق سے انہوں نے امیدیں لگا بیٹھی، اور ایسی امیدیں لگا بیٹھی کہ اگر اللہ سے لگاتے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا بنسبت انسانوں کے لگا.
کہ ان سے امیدیں لگا لی پھر امیدیں پوری نہیں کرے تو اپنے آپ کو ڈپریس بھی کر لے. تو ان کی دو خطائیں اور غلطیاں, ایک تو اللہ کے بندوں سے امیدیں لگا لی جبکہ وہ اللہ سے امید لگاتے. اللہ نے اگر کسی ان کے خاندان والے کو اگر یہ دیا ہے وہ نعمتیں تو وہ ایک توقعات رکھنا کہ بھائی اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ ہمارے لیے کر سکتے, ایک الگ بات ہے, لیکن امیدیں, توکل, بھروسہ وہ اللہ پہ ہی ان کا ہونا چاہیے. دوسرا ان کا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان سے توقع رکھ کے پھر ڈپریس بھی ہو جا رہے ہیں. بہرحال یہ بری بات ہے, ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے توقع رکھیں. اور اگر اللہ نے کسی بندے کو ان کے خاندان میں سے نعمتیں دے رکھی ہے تو اس کو بول سکتے ہیں, اس سے کچھ امیدیں رکھی جا سکتی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے اللہ سے امید ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان کا کام ہے کہ اللہ سے امید رکھے اور اس معاملے میں اگر وہ کچھ نہ دے تو اس پر ڈپریس نہ ہو, اس لیے کہ وہ ان کے لیے تھا ہی نہیں اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو یاد رکھے. ٹھیک, ہاں ان کا اگر حق تھا, ان کی ضرورتیں تھی اور کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور وہ چاہتے ہیں رشتہ داروں سے مانگے تو جا کے وہ بول سکتے ہیں, بٹ امید رکھنا پھر نہیں دے تو ڈپریس ہو جانا اس کی ضرورت نہیں. امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائیں گے, لیکن ڈپریس وغیرہ مت ہوئیے, اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کسی اور ذریعے سے بڑا انسان کو دے سکتے. جب نان مسلم اسلام کی اسٹڈیز کرتے تو اکثر تذبذب کا شکار رہتے کہ بھائی ہم جو اس اسلام کے بارے میں معلوم کر رہے, یا پھر جب ان کو لگنے لگتا کہ بھائی اسلامی حق مذہب ہے تو ان کو ایسا پھر یہ بھی ڈر لگتا کہ جو وہ پہلے جو بلیو کرتے تھے کہ ہم اس کی وجہ سے ان کو مطلب جو بھی وہ بھگوان پہ بلیو کرتے یا گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو تو بھی ان کو ناراض تو نہیں کر رہے یا ان سے خوف کھاتے, اور پھر یہ امید بھی رہتی ان کو کہ شاید یہ حق پہ ہے, تو تذبذب کا شکار رہتے, مطلب امید اور خوف کی کنڈیشن ہی رہتی ان کی, کیونکہ وہ ان کا ماننا ویسا رہتا. اسی طرح جب ایک مسلمان بدعت یا شرک میں ملوث رہتا اور کتاب و سنت پہ آتا تو اسٹڈی کرتے ٹائم یہ اس کا ذہن میں رہتا کہ اپن جو پہلے تھے وہ صحیح تھے یا اب جو اپنے کو لگ رہا ہے کہ یہ حق ہے, تو اس تعلق سے کیا اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پہلے گناہ اور معصیت کی زندگی میں تھا, وہ صحیح چیز کو پڑھ رہا ہے, اس کی طرف آنا چاہتا ہے, لیکن اس کو پہلی زندگی میں جو عمل کیا ان چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے, چاہے وہ معبود ہو جن کی عبادت کرتا تھا یا وہ شرک اور بدعت اور کفر جو کرتا تھا, اور ساتھ میں اس کو امید بھی ہوتی شاید اس کی وجہ سے, اور وہ تذبذب میں ہو جاتا, پریشان ہو جاتا, کنفیوز رہتا کیا کروں. تو دیکھیے میں ایک بات بتاؤں گا کہ جو حق کی راہ ہے وہ بالکل جس کو کہیں گے نورانی ہے, وہ جس کو کہیں گے روشنی والی ہے, اس میں وہ چمک ہے, یاد رکھیے. اور جو باطل کے طریقے وہ سب اندھیارے ہیں, سمجھیے اندھکار ہے جس کو بولیں گے, یا پھر اندھیرا, یاد رکھیے اس کے اندر کوئی چمک نہیں ہے. دوسرا جو حق ہے یاد رکھیے وہ با دلیل ہوتا ہے ہمیشہ, اور جو ناحق ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے دلیل ہوتا ہے, مطلب اس کا کوئی پروف ایویڈنس نہیں ہوتا ہے, بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے. لیکن حق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کے اپنے پروف رہتے, اس کے اپنے ایویڈنس رہتے, حق اپنے آپ کو ہر حال میں ثابت کر سکتا ہے جبکہ باطل اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا, یاد رکھیے, اس لیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیے حق ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, اس لیے کہ حق کے پاس دلیل ہوتی ہے اور باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی, یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ انسان جو ایسی اسٹڈی کر رہا ہے اس کا کام ہے وہ دلیل کے مطابق کام کرے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شرک و بدعت میں تھا, وہ توحید کی طرف آ رہا ہے یا کتاب و سنت کی طرف آ رہا ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ دلیل کس فریق کے پاس ہے, مطلب جو وہ پہلے تھا اس کے پاس کیا دلیل تھی اس عمل کی, اور اب جس عمل کو پڑھ کے آگے بڑھنا چاہے اس کی کیا دلیل ہے وہ پڑھ رہا ہے. اگر دلیل اس کے پاس ہے تو آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ دلیل کے معاملے میں جو ہے مسئلے میں آ جائے کہ کیا کروں تو پھر تو بہت مشکل ہے. لیکن اگر اس کو اتنی اللہ نے صلاحیت اور عقل دی کہ وہ دلائل کو سمجھ سکتا ہے, ریفرنسز کو سمجھ سکتا ہے, ایویڈنسز کو, پروفز کو دیکھ سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں حق کے اندر اپنی ایک کشش ہے اور اپنا ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اس کا طریقہ ہے. تو لہٰذا وہ دلیل کے ساتھ چلے, پروفس اور ایویڈنسز چیزوں کو پڑھے. کوئی بھی چیز کرتا ہے تو اس کا حوالہ, ایسا مسلمان ہے دین میں کوئی کام کرتا ہے اس کا حوالہ اس کو ضروری ہے اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت یا صحابہ وغیرہ کے عمل سے یا ان کے آثار سے اس کو ملے, یا سلف صالحین کے اقوال اس سے موجود ہو. ایسی کوئی چیز جو زمانے میں نہ ہوئی بعد میں ہو رہی تو اس کے ان کے اقوال ان کے فتوے موجود ہو, یہ دلیل ہو گئی. جب دلیل آ گئی تو اس کا معاملہ ختم ہوگا, اور جو جس سے پہلے تھا وہ اس کی دلیل وہ تلاش کرے کہ لوگوں نے کہاں سے دی. اچھا کوئی دلیل بھی اگر لا رہا ہے تو دلیل کو ویریفائی کیا جائے گا کہ دلیل قرآن و سنت اور جیسا صحابہ نے سمجھا اس پر ہے کیا, ورنہ قرآن و سنت کو تو حوالہ ہر انسان لاتا ہے لیکن اس کا ایکسپلینیشن اس کا منمانہ ہوتا ہے. اور یہ بات ہم نے شروعات کے لیکچر میں دیکھ چکی تھی کہ صحابہ کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے ہم کو جاننے کے لیے. لہٰذا وہ انسان جو کفر, شرک اور بدعت اور معصیت کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے وہ دلائل کے بیسس پہ چیزوں کو دیکھے اور پھر اس کو جانچے. اور پہلے جنریشن میں 3 جنریشن مطلب اللہ کی کتاب میں جو چیز
ہے یا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کے بعد وہ جنریشن دیکھے جو سب سے اول تھی صحابہ تابعین تابعین کی، تو انشاءاللہ عزیز وہ پھر صحیح راستے پہ رہیں گے. اور اگر اس کو دلائل کی سمجھ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے، وہ دونوں میں ہمیشہ کنفیوز رہیں گا، چونکہ یہ بھی لوگ بولتے ہیں اور یہ بھی لوگ بولتے ہیں، وہ اس بیسس پر رہیں گا، لیکن اس کی یہ دلیل ہے اور یہ بے دلیل بات ہے. اگر ایسا ہو تو معاملہ درست ہوگا. تو لہٰذا اس کو دلائل کی سمجھ اور پرکھ ہونی چاہیے، اور جب دلائل کی سمجھ اور پرکھ اس میں انشاءاللہ آ جائیں گی تو وہ انشاءاللہ خود تمیز کر لیں گا، اور پچھلی زندگی جو کفر و شرک برائی بدعت خرافات کی تھی اس کو ترک کریں گا، چونکہ وہ بے دلیل زندگی تھی، اور اب بادلیل زندگی دلائل کے ساتھ وہ جینے کی انشاءاللہ عزم کریں گے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.